السلام علیکم۔ بات چل رہی ہے کہ ہمیں منکر حدیث کیوں کہا جاتا ہے اور ہمارا اس پہ کیا سٹانس ہے۔ میں ان ویڈیوز کو زیادہ طویل کھینچنا نہیں چاہتا، اس لیے کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں بات ختم کر دی جائے۔ دیکھیے، مسلم سیکولرز کا ماٹو یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو ریسرچ کا شوق ہے تو انٹرنیٹ پہ علم کا سمندر پڑا ہوا ہے۔ تحقیقی علم اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی دینی سبجیکٹ ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں، اس کے فیور میں جو دلائل ہیں ان کو بھی پڑھیں اور اس کے اگینسٹ میں جو دلائل ہیں ان کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اپنی پرسکون زندگی جئیں، جس کو آپ فالو کر رہے ہیں بس وہ کافی ہے۔ وہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم احادیث کو اجتماعی زندگی میں ریفرنس نہیں بنانا چاہتے۔ اب اس میں جہاں تک بخاری شریف کا تعلق ہے تو دیکھیے، بخاری شریف جو ہے اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے ملاحظات ہیں جو ویڈیوز میں کور نہیں ہو سکتے، آپ کہیں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا کہ یہ خاص طور پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور ان کی فیملی کو ملائن کرنے کی اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈیگریڈ کرنے کی اس میں حدیثیں موجود ہیں۔ یعنی اب یہ کہنا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا معراج پہ تشریف لے گئے اور اللہ نے فرمایا 50 نمازیں ہیں، پھر نیچے آئے، پھر حضرت موسیٰ کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں تمہاری امت کو جانتا ہوں، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، پھر 50 سے 50 ہو گئی۔ یعنی حضرت موسیٰ کو تو علم غیب تھا ہماری امت کے بارے میں کہ وہ نہیں کر سکے گی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اتنے سادہ تھے کہ وہ حضرت موسیٰ کی ڈائریکشنز پر ہی بار بار جاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہ باتیں جو ہے نا آپ مان لیں بھی ٹھیک ہے، ہمیں نہیں یہ پسند۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا اس کو تو چھوڑیں، خود قرآن پاک کو اس میں مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا کا کلام ہے، خدا نے نازل کیا ہے، اور بخاری شریف ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں، اس میں فرمائشی طور پر وہی نازل کروائی جاتی تھی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرا مزاج تھا کہ پردے کی آیت آنی چاہیے، تو پھر میں نے وہ پردے کی آیت نازل کروائی۔ اچھا، اس کو نازل بھی کیسے کروایا نعوذ باللہ، کہ اس کا طریقہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ٹینشن دوں گا تو اس پر پھر وہی نازل ہوگی، اور اس کو بھی پھر ٹینشن دینے کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی ہماری امہات المومنین کو صبح و سویرے حضرت عمر جیسے باوقار آدمی نے جا کے ڈرایا، وہ تقاضے کے لیے جا رہی تھی تو وہ ڈر کے واپس آئیں، اور پھر اس پہ پریشانی پر جو ہے نا آئے تھے۔ یہ باتیں ہم کیوں مانیں، ہم کیوں ان حدیثوں کو تائید کریں جب ہمارے خدا کا قرآن موجود ہے؟ کافی ہے یہ بات۔ اسی لیے یہ بات، باقی اس بات میں اگر آپ ہمیں منکر حدیث کہیں کہ بخاری شریف نے ایک بات روایت کی ہے اور وہ اللہ کے رسول، بھائی بخاری شریف کی کتاب تو پتہ نہیں کس نے پھر بعد میں اس میں ملاوٹ کی ہے، اوریجنل ہے نہیں ہے۔ خود بخاری شریف آ کر اگر آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بیٹھ کر کہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے، اور ہم ان پہ اعتماد نہ کریں، ہم کہیں کہ نہیں میں آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس پر بھی کوئی اگر منکر حدیث، اگر اس بات پہ کسی کو آپ منکر حدیث کہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے منکر حدیث تو خود بخاری صاحب تھے۔ یعنی بخاری صاحب کے سامنے 4 لاکھ حدیثیں پیش کی گئیں، اور اس زمانے کے لوگوں نے پیش کی۔ بخاری صاحب تو 200 سال کے بعد آئے، 250 سال کے بعد آئے تھے، اور ان سے پہلے جو لوگ اللہ کے رسول کے کلام ان کو پیش کر رہے تھے اور بخاری صاحب ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ان لوگوں کی بات کو ریجیکٹ کر رہے تھے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یعنی آپ ہی حدیث کا حوالہ تھے، خیر القرون کرنی، حضور کے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ تھے۔ اچھا، سب سے بہترین لوگ تو پتہ نہیں خیر کیسے تھے کہ خدا کے کعبہ کو گرایا گیا، خدا کے حاجیوں کو قتل کیا گیا، اسی دور کے اندر مسجد نبی پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور پتہ نہیں حضور کے نواسے کو، حضور کی فیملی کو تہ تیخ کیا گیا، اور آپ حدیث پیش کرے وہ سب سے بہترین لوگ تھے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، یعنی وہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے۔ ان لوگوں نے جب بخاری صاحب سے کہا کہ ہم نے خدا کے رسول کی بات سنی ہے اور پیش کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان تھے، اور امام بخاری صاحب ان کی بات کو ریجیکٹ کر رہے تھے، وہ منکر حدیث نہیں ہے۔ خیر، اب بات یہ کہ ہم انکار حدیث، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں غلط ہیں، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں مسلم سیکولرز کے پلیٹ فارم سے کہ ہم حدیث کو اجتماعی قانون سازی میں ریفرنس بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کر دوں۔ اب دیکھیے، حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کو اجتماعی زندگی میں ریفرنس بنا لیں
تو کسی بھی جاب کے لیے اگر 2 سی وی آپ کے پاس آئیں تو عورت کی سی وی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا عقل کم ہے، اس کو آپ کیسے سلیکٹ کریں گے؟ یعنی اس کو تو چھوڑیں، اگر میل اور فیمیل دونوں کے سی وی ایک جیسے برابر کوالیفیکیشن کے ہیں تب بھی آپ وہ ایک تو ناقص العقل ہے، اس کو تو خود بخود ریجیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی اس حدیث کی بنیاد پر تو عورت کو کوئی ذمہ داری سونپی نہیں جا سکتی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں عورت اور مرد جو شادی شدہ ہوں، شادی شدہ زندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے جب دونوں اکٹھا پروجیکٹ چلا رہے ہیں تو سینئر پارٹنر مرد ہوگا، اس کو ایک درجہ دیا گیا ہے، وہ اس کا باس ہے۔ اب اس شادی شدہ زندگی کے علاوہ عورت نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ خود قرآن نے ہم کو بیان کیا ہے کہ ہر ایک نبی کے دور میں ایک عورت ملکہ رہی تھی، ایک چلاتی رہی ملک کو، ایک نبی نے اس کے ساتھ مذاکرات کیے، ایکول سٹیٹس پر اس کو بلا کے مذاکرات کیے۔ نبی نے یہ نہیں کہا، حدود نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا غیر شرعی کام ہو رہا تھا، عورت کیوں چلا رہی تھی۔ خود آپ کی حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پورے کور کو، ایک فوجیوں کی ایک کور کو لے کر بطور کور کمانڈر، مطلب ہے کہ ایک غزوہ میں شریک ہوئی ہیں، ان کو لیڈ کیا ہے۔ اور مطلب یہ آپ، لیکن اگر آپ اس حدیث کو لے کر یہ بات کریں کہ بھئی ہن ناقصات العقل والدین، تو پھر تو وہ دنیا کو کوئی کام کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے، آپ اس حدیث کو ماننا چاہتے ہیں، ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورتیں واقعی ناقصات العقل ہوتی ہیں اور اس کی آپ کو اور تعویل کرنا چاہتے ہیں، فلسفے مارنا چاہتے ہیں، ہمیں سر آنکھوں پہ قبول ہے، آپ کی مرضی، آپ کا عقیدہ۔ آپ عورت کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں۔ آپ کو بخاری شریف کی حدیث اگر یہ بتاتی ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے کتا گزر جائے، عورت گزر جائے، دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ اس کی جو تعویلیں کرنا چاہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی تعویل کریں گے، لیکن کسی بھی حدیث کو ہم اجتماعی زندگی میں ریفرنس بنانے کو تیار نہیں سوائے قرآن کے۔ اور قرآن میں جو چیز مبہم ہے، خود قرآن نے ہی نبی کو کہا ہے کہ شاورہم فی الامر، آپس میں مشورہ کرو، اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں اس قرآن کی حدود کے اندر جو بات آئے گی۔ باقی رہے گی یہ بات کہ اگر آپ بخاری شریف آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ بھئی قرآن پاک کی فلاں فلاں آیت منسوخ ہو گئی ہے، اب اگر آپ اس حدیث کو مانتے تو آپ تو انکار قرآن کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ منکر حدیث ہم کو کہتے تو پھر آپ منکر قرآن ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر آپ قرآن کی آیت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا موقف تھا سیدھا سادہ۔ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غریب ہے، کون سی فردی ہے، کون سے آپ نے نام دیے ہوئے ہیں، کس حدیث کو آپ کس درجے میں رکھتے ہیں، یہ سارے آپ نے خود اپنے درجے بنائے ہیں، خود آپ نے کتابیں بنائی ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی غرض بھی نہیں، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ گلوبلی دنیا کے اندر کوئی قانون بنانا چاہیں اور اس میں آپ اسلام کا موقف لوگوں کو دینا چاہیں گے تو ہمارے لیے ریفرنس بک، سٹینڈرڈ بک جو ہے وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن میں ہر چیز واضح ہے، اور اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو قرآن ہی نے ہم کو راستہ دیے، اصول بتانے کے بعد کہ شاورہم فی الامر، آپس میں مشورہ کر لیں۔ جو اہل فن ہیں اس متعلقہ فیلڈ کے، وہ جو مشورہ کر لیں گے، اسی مشورے کو اگر قرآن سے وہ کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا تو وہی اسلامی موقف ہے۔ باقی حدیثیں جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ فردی البتہ قید آپ کتنے دفعہ اذکار کریں اور کتنے دفعہ آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا، اور جو بھی حدیثیں ہیں وہ مطلب ہے آپ کی فرد کے ساتھ ہے، اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ صاف ظاہر ہے آپ کو نماز میں قرآن کا طریقہ نہیں ہے تو کسی طریقے سے تو نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ آپ کا فردی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ آپ جو حدیث بھی لینا چاہیں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو میرے خیال میں اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں، اور جس کو مزید جستجو ہو تو کافی کچھ مواد پڑا ہوا ہے، وہ اس پہ کر لے، اپنا اس پہ ریسرچ کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا موقف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک بار پھر وضاحت کر دوں، ہم حدیثوں کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، ہم ان حدیثوں کو اجتماعی زندگی میں قانون سازی کے لیے ریفرنس ماننے کو تیار نہیں، ریفرنس صرف قرآن کو مانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔